بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث تیمم کے متعلق ہے۔ تیمم کہتے ہیں لغوی طور پہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو مٹی کے ارادے سے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مٹی کا ملنا۔ تو پاک مٹی کو اپنے ہاتھوں، اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ملنا پانی کی عدم موجودگی میں، یا جب انسان پانی استعمال کرنے سے قاصر ہو تو اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو یہ سہولت دی ہے کہ پانی کی عدم موجودگی میں وہ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے متعلق آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالسعيد فإنه يكفيك۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیتے ہیں۔ عمران بن حسین بن عبید الخزاعی، ان کا تعلق خزاع قبیلے سے تھا، رضی اللہ عنہما، اور یہ خیبر کے سال مسلمان ہوئے۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ان کے ہاتھ میں اپنے قبیلے کا جھنڈا تھا، یعنی رایت خزاع، اور ان کو کہا جاتا ہے صاحب رایت خزاع، یعنی قبیلہ خزاع کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑنے والے۔ اور یہ فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بڑے ہی فضیلت کے حامل صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرہ کی طرف بھیجا تھا معلم بنا کر، کہ تاکہ یہ اہل بصرہ کو علم سکھائیں، دین کی تعلیم دیں۔ اور پھر یہ بصرہ میں ہی رہے اور بصرہ میں ہی فوت ہوئے۔ ان کی وفات 52 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ علیحدہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، تو نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے باجماعت نماز میں شرکت کیوں نہ کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اصابتنی جنابہ ولا ماء، کہ مجھے غسل کرنا تھا اور مجھ پہ غسل واجب ہو چکا تھا اور مجھے پانی نہیں ملا، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک، کہ اے پیارے صحابی، آپ مٹی استعمال کر لیتے اور مٹی آپ کو کافی تھی۔ اصل میں یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک سفر میں فجر کی نماز پڑھائی۔ تو جب جماعت کے بعد دیکھا تو ایک آدمی، اس نے جماعت میں شرکت نہ کی، علیحدہ ہو کر بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ جماعت میں کیوں نہ شریک ہوئے؟ تو اس شخص نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مجھے پانی نہیں ملا اور میں جنبی ہو گیا تھا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا اور پانی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے نماز نہیں ادا کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجھے مٹی کافی تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مٹی صرف جب وضو نہ ہو تو پانی میسر نہ ہو تو انسان وضو کی جگہ تیمم کر سکتا ہے، غسل کی جگہ تیمم کرنا یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، یعنی غسل جنابت کی جگہ پر تیمم ہوگا اور پھر نماز پڑھ لی گئی۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام نے شکایت کی کہ پیاس محسوس کی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو بھیجا پانی کی تلاش کے لیے، اور وہ پانی لے کر آئے۔ جب وہ پانی لے کر آئے، لوگوں نے پانی کو پیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو جس نے غسل کرنا تھا اسے پانی دے دیا جائے، اور ان کو پانی دے دیا گیا اور انہوں نے پھر غسل کیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے اور انسان پر غسل واجب ہے تو وہ تیمم کر کے نماز کو پڑھے گا، نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ اور جب پانی مل جائے تو اس وقت فوری اس نے غسل کرنا ہے۔ اگر
سفر میں ہے اور پانی نہیں تھا اور حالت جنابت کی وجہ سے اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو سفر میں ہی اگر پانی مل گیا تو پھر فوری وہ غسل کرے گا، اور اگر سفر میں نہیں مل سکا تو جب اپنی منزل پر پہنچے گا تو اس وقت وہ غسل کر لے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ سفر میں بھی نماز کو باجماعت پڑھنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں باجماعت نماز پڑھی۔ تو اگر 2-4 افراد ہوں یا ایک جماعت ہو اور اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو انہیں اپنی اپنی نماز نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جماعت سے علیحدہ رہا اس سے سوال کیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیڈر یا قوم کا معلم یا ان کا استاد یا ان کا امام سوال کر سکتا ہے کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ان سے پوچھ سکتا ہے کہ کس لیے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو اور انسان نے غسل کرنا ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، لیکن جب پانی ملے گا تو پھر اسے غسل کرنا ہوگا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العالمین نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کتنی آسانیاں ہیں، اور اسلام کتنا آسان دین ہے، اور کبھی بھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا بلکہ آسانیاں ہی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ دین بھی آسان ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کس قدر آقا علیہ السلام خیال کیا کرتے تھے کہ ایک صحابی جماعت سے پیچھے رہے تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ نے نماز کیوں نہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔